ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام کنول ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے بڑے بہن بھائیوں کی شادی کے بعد اب میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہو رہی تھی جو بہت زیادہ امیر تھے۔ گھر میں صرف میری ساس اور میرا شوہر تھا اور نند کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ میرے گھر والوں کو اور مجھے بہت مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس گھر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں نے رضامندی دی تو میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام اکمل تھا اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ خیر، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ میرے والدین نے مجھے جہیز میں ہر چیز دی تھی اور وہ بھی مہنگی سے مہنگی خرید کر دی تھی۔ شادی والے دن میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری سب سہیلیاں میری تعریف کر رہی تھی، مگر میں اپنی شادی پر اپنی نند کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے ایک پرانا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے اپنے بھائی کی شادی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہو، بس منہ اٹھا کر چلی آئی ہے۔ خیر، یہ سب تو مجھے بعد میں پتہ چل ہی گیا تھا۔ مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ لیکن شادی کے پہلے ہی دن میری ساس میری نند کو لے کر کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو پیٹی کھلائی کی رسم کہتے ہیں۔ کمل بیٹی، تم اپنے گھر سے جو بھی جہیز کا سامان لے کر آئی ہو وہ تمہیں ہمارے سامنے کھول کر رکھنا ہوگا، اور اس میں سے جو چیز ہمیں پسند آئے گی وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اس رسم کے بارے میں نے بھی سن رکھا تھا، لیکن یہ رسم تو پنجابیوں میں ہوا کرتی تھی اور میری ساس پنجابی نہیں تھی۔ ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ میں نے کہا آپ تو پنجابی نہیں ہیں اور یہ سب تو پنجاب میں ہوتی ہے۔ تب وہ کہنے لگی وہ تو میں شادی کر کے پنجاب سے کراچی چلی گئی تھی اور ابھی دوبارہ سے پنجاب میں آ گئی ہوں۔ چلو تم اپنا سامان کھول کر رکھو۔ میرا تو دل بھی ہلنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایک ایک چیز بڑے ہی پیار سے اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ کر بنوائی تھی کہ میں شادی کے بعد یہ چیز پہنوں گی۔ لڑکی جہیز کے علاوہ بھی اپنا کچھ سامان ضرور بناتی ہے اور میں نے امی سے 20 جوڑے بنوائے تھے۔ اس کے ساتھ جوتے اور چوڑیاں لے کر آئی تھی۔ میں شادی کے بعد یہ چیز پہنوں گی۔ اور میری ساس نے میرے ساتھ آئے ہوئے جہیز کے بڑے بڑے بکسے دیکھ لیے تھے۔ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سارا کچھ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی میرا سامان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے میرے سارے خوبصورت جوڑے اٹھائے اور میری نند کو دے دیے۔ میں ایک دن کی بنی دلہن کیسے ان کے ساتھ جھگڑا کرتی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے کپڑے لے کر انہیں کمرے سے نکال دوں، مگر مجبوراً میں چپ بیٹھی رہی۔ پھر انہوں نے 2-4 چیزیں اور اٹھا لی، یوں سمجھیں کہ دودھ کے اوپر سے ملائی ہٹا لی تھی۔ ساری اچھی اچھی چیزیں لے لی تھی اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن ساس نے اپنے پاس کوئی چیز بھی نہ رکھی، سب چیزیں میری نند کو دے دی۔ اور پھر اس کے کان میں کوئی سرگوشی بھی کی۔ کسی کے سامنے کان میں اس طرح سے بات کرنا بری حرکت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی بات ایسی کرنی ہے جو آپ سامنے والے کو نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہیں سائڈ پر جا کر بھی تو وہ بات کر سکتے ہیں، مگر ساس نے اس بات کا احساس بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تمہیں ہر چیز نہیں بنوا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئیں اور میں افسوس کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرا موڈ خراب تھا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بس میں تھک گئی ہوں، جو میری سواگرات بھی برباد ہو گئی، میرا موڈ بھی خراب ہو گیا، میری چیزیں بھی چلی گئی۔ پھر سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بنا لوں گی۔ لیکن پھر اس گھر میں کچھ ایسا ہونے لگا جو نہایت ہی عجیب تھا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ کل دلہن کا جوڑا بدلنے کے بعد تم نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ میں نے کہا وہ تو ہلکے پھلکے کپڑے پہنے تھے، گرمی کا موسم ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ان کپڑوں کے بارے میں؟ کہنے لگی وہ کپڑے لے کر آؤں، مجھے وہ کپڑے چاہیے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میری ساس کچھ اور ہی دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں وہ کپڑے اٹھا کر لے آئی۔ میری ساس نے مجھ سے وہ کپڑے لے لیے، ایک شاپر میں ڈال دیے، پھر بولی کل عائشہ کے گھر جائیں گے۔ میری نند کا نام عائشہ تھا۔ میں نے کہا میرے اترے ہوئے کپڑے آپ اس کو کیوں دیں گے؟ تب وہ کہنے لگی ہمارے خاندان کی رسم ہے، بھابھی جو کپڑے رات کو پہن کر سوتی ہے وہ کپڑے صبح اس کو نند کو دے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی تو شادی شدہ ہے، اس کے گھر والے پوچھیں گے تو وہ ان کو کیا کہے گی؟ کسی کے اترے ہوئے کپڑے وہ کیوں پہنیں گے؟ میری ساس میرے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا، کہنے لگی اب تم اس گھر کی بہو ہو اور میری بیٹی کی بھابھی ہو، بھابھی کے کپڑے نند پہن سکتی ہے، وہ تو مل جل کر چیزیں استعمال کرتی ہیں، اس میں بھلا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرا ہیئر سٹائل خراب کرتے ہوئے مجھے بہت سارا پیار دیا۔ میں بھی چپ ہو گئی کہ چلو ایسا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، رسمیں تو ہر جگہ ہی پوری کی جاتی ہیں، لیکن یہاں کے رسم و رواج تو ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھے اور ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔
अगले दिन मेरी सास ने मुझसे मेरे जूते मांग लिए, और जूते भी वो जो मैं घर में पहनने के लिए लाई थी। अब मैं पूछना चाहती कि ये किस किस्म की रस्म है। इस दफा मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे जूते किसी गरीब को देने हैं, ये तुम्हारे सदका हो जाएगा। शादी में इतने सारे लोग आए हुए थे, तुम्हें नजर लग गई होगी, तुम्हारा सदका उतारना लाजमी है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन कमरे में मेरा शौहर भी मौजूद था। उसने कहा दे दो जूते, और मैंने उतार कर दे दिए। शुरू में वैसे भी शौहर बीवियों से यही करवाते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि जाओ जाके अम्मी की बात सुनकर आओ। वो जूते मैंने घर में पहनने के लिए लिए थे, खुद ही खरीदे थे, अपने घर से लाई थी। खैर जूते भी चले गए और अच्छे सूट भी चले गए, घर पहनने वाले सूट भी चला गया। जब से आई थी नंद को चीजें ही दिए जा रही थी और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। बस शौहर ने मुंह दिखाए में सोने का सेट दिया था, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा ये पूरे 7 तोले का है। मेरा शौहर जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत करने वाला इंसान था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो मेरी इतनी तारीफें करता था कि जितनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तब मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने शौहर के पास बैठ जाती तो ऐसा लगता कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है। कहते हैं कि मर्द की खूबसूरती उसकी जुबान से होती है। जो मर्द अच्छी बातें करना जानता हो वो औरत का दिल जीत लेता है। अगर कोई मर्द बहुत खूबसूरत है लेकिन वो अच्छी बातें करने के फन से महरूम हो तो उसकी खूबसूरती वो असर नहीं होता जो एक औरत को चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई मर्द मुनासिब शक्ल सूरत का है लेकिन बातें कमाल की करता है तो किसी भी औरत का दिल जीत सकता है। मेरा शौहर भी ऐसा ही था, शक्ल सूरत का मुनासिब, लेकिन बातें बहुत अच्छी किया करता था। लेकिन ये देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी शादीशुदा नंद मेरे घर आई तो उसने मेरे कपड़े और मेरे ही जूते पहन रखे थे जो मेरी सास ने कहा था कि मैं तो किसी गरीब को दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरी सास ने बताया था कि मेरी बेटी के हालात ठीक नहीं है, उसका शौहर ज्यादा पैसे नहीं कमाता, घर का गुजारा भी मुश्किल से होता है। मगर उसका ये मतलब तो नहीं सास मेरी सारी चीजें उठाकर अपनी बेटी को दे दे। मेरे मुंह में भी जुबान थी। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मेरे जूते आप किसी गरीब को देंगी, फिर आपने इसको क्यों दिए? सास कहने लगी इसको पसंद आ गए थे और जो चीज इसको पसंद आ जाती है तो ये ले लेती है। वैसे भी जूते कौन से पराए थे, ये तो नए ही थे। मैंने कहा आपने तो कहा था सदका जरूरी होता है। तो मेरी सास ने कहा तुम्हारे सदके के तौर पर मैंने कुछ पैसे दे दिए थे। मैं दिल में सोचने लगी कि पैसे देने थे तो फिर पैसे ही मुझसे ले लेती। मेरे जूते मेरी नंद के पास चले गए थे, वो मेरे कपड़े पहनकर फिर रही थी। अगले दिन फिर से आ गई। आज मैंने वही सूट पहना हुआ था। मुझसे बड़े प्यार से मिली और कहने लगी कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे शौहर ने अपनी नई गाड़ी ले ली है। मैंने कहा इतनी जल्दी गाड़ी कैसे ले ली, वो तो ज्यादा कमाता भी नहीं है। नंद कहने लगी बस उसको बहुत सारे पैसे मिले, वो एक अमीर बंदे के साथ होता है, उसने मेरे शौहर को पैसे दे दिए हैं और उसने नई गाड़ी ली है। जब मेरी नंद ने मुझे उस गाड़ी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि यूं ही मुझे किसी गाड़ी की तस्वीर दिखा रही है जैसे किसी बाहर मुल्क में गाड़ी होती है। लेकिन जब उसने अगली तस्वीर दिखाई तो उस गाड़ी के सामने उसका शौहर खड़ा था, यानी ये गाड़ी तो इसी की थी। मैं हैरान रह गई। ये गाड़ी लाखों की थी। मेरी सास भी बड़ी खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरा दामाद हीरे जैसा है, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखता है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। देखो तो उसने इतनी जल्दी ही इतनी अच्छी गाड़ी ले ली है। मैं दिल में सोच रही थी कि थोड़ी दुआएं अपने बेटे के लिए भी कर लिया करे ताकि किसी और की बेटी का भी नसीब चमक जाए। मेरा शौहर वैसे तो बहुत अच्छी नौकरी करता था, घर का निजाम भी अच्छे से चलता था, घर का किराया भी देता था, मगर उसके पास गाड़ी नहीं थी। वो एक दिन तो वो कहने लगा कि शादी के लिए मैंने कहीं से कर्ज लिया था, मुझे वो कर्ज उतारना है, मुझे उसी की फिक्र हो रही है। और ऊपर से जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ नुकसान में जा रही है। काम ना होने की वजह से कंपनी के मालिक ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है, यानी कि अब मेरा शौहर मुझे कोई शॉपिंग करवाने वाला नहीं था। वो तो पहले ही कर्जदार हो चुका था। अगर मैं कुछ कहती तो यही कहेगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ऐसा ही हुआ था। जब मैंने हनीमून पर जाने की बात हुई तो उसने कहा कि अभी पैसे नहीं है, जब कर्जा उतर जाएगा तो तुम्हें पहले ही फुर्सत में ले जाऊंगा। जब मुझे पता था कि क्या होने वाला था, पहले ही साल में मेरे यहाँ औलाद हो जानी थी। फिर औलाद के बाद कौन सा हनीमून होता है, फिर तो कहीं जाने का दिल भी नहीं करता। फिर तो इंसान औलाद के चक्कर में ऐसा फंस जाता है उसे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। फिर कहीं जाना तो दूर की बात। एक दिन मैं अपने कमरे से कपड़े निकाल के धोने के लिए जा रही थी कि मेरी सास ने कहा बेटी कपड़े मैं धो देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, कपड़े मैं धो लूंगी, 2-4 सूट ही हैं, बल्कि आपने अपने कपड़े भी देने हैं तो मुझे दे दें। उससे कहा कि नहीं तुम्हारी अभी शादी हुई है। मैंने कहा मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अब मेरी शादी पुरानी होगी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन से 1 हफ्ते तक काम नहीं करवाया जाता, उसके बाद तो उसने काम करना ही होता है। आपके बेटे ने मुझे कहा है कि घर के कामों में मदद किया करो, आपकी तबीयत खराब रहती है, आपका बेटा मुझ पर गुस्सा होगा। वो कहने लगी कि वो मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी हो, मैं कपड़े धो दूंगी, तुम एक काम करो, तुम खाना बना लो, वो भी तो एक काम ही है। मैंने कहा मैं कपड़े भी धो दूंगी और खाना भी बना दूंगी, आप काम नहीं करेंगी। लेकिन मेरी सास तो मेरे पीछे पड़ गई, यहाँ तक कि मैंने कह दिया कि ठीक है आप धो। मैंने अपने कपड़े उन्हें दे दिए थे। अब मेरी सास कपड़े धो रही थी और ऊपर से मेरा शौहर आ जाता है तो उसने मुझे यही बातें सुनानी थी
خیر میرا شوہر نہیں آیا اور ساس نے سارے کپڑے دھو دیے تھے. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ ایک دن کپڑے دھوئے جاتے، اگلے دن ان کپڑوں کو استری کیا جاتا اور الماریوں میں لگا دیا جاتا. کپڑے استری کرنے کی بھی ذمہ داری میری ہی تھی اور مجھے کپڑے استری کرنا اچھا لگتا تھا. میں کپڑے استری کر رہی تھی تو میرا ایک سوٹ غائب تھا. مجھے لگا کہ شاید میرا سوٹ اوپر چھت پر رہ گیا ہے. میں چھت پر گئی اور اپنا سوٹ تلاش کرنے لگی، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا. ویسے بھی سردیوں کا موسم تو تھا نہیں کہ ایک سوٹ کو خشک ہونے کے لیے 2 دن لگ جاتے. مجھے سوٹ نہیں مل رہا تھا. پھر اپنی ساس سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو دھو کے چھت پر ڈال دیے تھے، ہو سکتا ہے وہاں سے گر گیا ہو. لیکن حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ میرا سوٹ ہی غائب ہونا تھا، جبکہ میری ساس کا کوئی بھی سوٹ غائب نہیں ہوا تھا. میں اس کے بعد بھی سوٹ تلاش کرتی رہی لیکن مجھے نہیں ملا. میں نے سارا گھر چھان مار رہا تھا مگر سوٹ کہیں نہیں تھا. تقریباً 4 دن کے بعد ہم لوگ میری نند کے گھر گئے تو میری نند گھر میں نہیں تھی. میری ساس اس کی آوازیں دے رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ بھاگ کر آئی اور کہا کہ میں باتھ روم میں کپڑے بدل رہی تھی. وہ ہم سے ملی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی. ہم لوگوں نے وہاں پر کافی اچھا ٹائم گزارا تھا. پھر میں نے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے. تب میں اس کے کمرے میں گئی اور جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کے کمرے میں دروازے کے پیچھے میرے ہی کپڑے کھڑے ہوئے تھے، میرا وہ سوٹ جو گھر سے غائب ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھا، اس بات پر مزید حیران ہوئی کہ میری نند نے اس کو دھویا بھی نہیں تھا. یہ بات مجھے اس طرح پتہ چلی کہ جب میں نے وہ سوٹ پہنا تھا میں نے آٹا گوندا تھا اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا آٹا میرے کپڑوں پر لگ گیا تھا، اس لیے میں نے وہ سوٹ اتار دیا تھا. اس پر ابھی بھی آٹا لگا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا سوٹ غائب نہیں ہوا تھا بلکہ ساس نے میری نند کو دیا تھا اور وہ میرا سوٹ پہن رہی تھی اور وہ بھی بغیر دھلا ہوا سوٹ. تبھی تو ساس کہہ رہی تھی کہ کپڑے میں دھوتی ہوں اور پھر کہنے لگی تمہارا سوٹ ہوا میں اڑ گیا ہوگا. ماں بیٹی کو شاید مجھ پر شک تھا اس لیے باتھ روم میں تھی. انہوں نے دروازہ کھٹکایا اور ساس کہنے لگی کتنی دیر لگا رہی ہو، چلو باہر رکشا آ گیا ہے. واپسی پہ جاتے ہوئے نند کی ساس نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ جمعے والے دن ہمارے گھر آئیے گا، ہم نے بہت بڑا فنکشن رکھا ہے. میں نے کہا کس خوشی میں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، ہم تو اچانک سے امیر ہو گئے ہیں، پہلے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی. یہ میری ساس نے کہا کہ بیٹی آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی تو آپ کے یہاں پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں تو نقصان ہو رہا ہے. میرے بیٹے کا کام بالکل نہیں اچھا جا رہا، اس کی جاب بھی ختم ہونے والی ہے. نند کی ساس نے کہا کہ آپ اسے کہہ دیں کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کام کریں، اتنا بڑا کاروبار، یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے نصیب سے ہوا ہے. میری ساس نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، میں اپنے بیٹے سے بات ضرور کروں گی. نند کے گھر سے واپسی پر میں نے سارے راستے خاموش تھی کیونکہ بہت سی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. میری ساس میری چیزیں لے کے میری نند کو دے رہی تھی، وہ بھی میری استعمال ہوئی بھی چیزیں. اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا، یہ بات نارمل نہیں تھی. اگر وہ میری چیزیں میری نند کو دے رہی تھی تو وہ چیزیں اسے دھو کر دینی چاہیے تھی. یعنی میری نند کو میری استعمال شدہ چیزوں سے لالچ نہیں تھا بلکہ وہ کچھ اور ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری استعمال ہوئی بھی چیزیں یہاں تک میرے پہنے ہوئے گندے کپڑے بھی میری نند کو دے رہی تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کو ایک بھی چیز نہیں دوں گی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا. مجھے انکار کرنا پڑتا اور پھر اس کے بعد میں شوہر تک یہ بات جانی تھی اور اگر اس کو میں یہ سب بتا دیتی تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا. لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ حیران ہوئی. میری ایک سہیلی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی مگر جب اس نے میری ساس کو دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. وہ مجھے کہنے لگی کمل تمہیں یاد ہے میں نے ایک دفعہ تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جو بہت بڑی جادوگرنی تھی اور اس نے اپنے سسرال والوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. اس کی ماں بھی جادوگرنی تھی، اگر اس کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ جادو کے ذریعے اپنا کام کروا لیتی تھی. میں نے کہا ہاں تم نے مجھے بتایا تھا، پر تم میری ساس کو دیکھ کر ایسا کیوں ہو گئی ہو جیسے تم نے میری ساس کا قرض دینا تھا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں میری ساس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کمرے میں چلتے ہیں. ہم کمرے میں آ گئے تھے. اس نے کہا میں تمہاری ساس کو اچھے سے جانتی ہوں، یہ وہی جادوگرنی ہے جو پہلے میری پھپھو کی پڑوسن تھی، پھر وہاں سے گھر چھوڑ کر اس نے یہاں کرائے کا مکان لیا. تب میں نے کہا یہ بات سچ ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. پھر میں نے اپنی دوست کو بھی ساری باتیں بتا دی. اس نے کہا یہ عورت جادو کر رہی ہے کیونکہ جادو میں ایسی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں. تم اپنی کوئی بھی چیز اپنی ساس کو مت دینا، ان کو دینے سے انکار کر دو. میرے شوہر کا کام بالکل ختم ہو گیا تھا، وہ دوسری جاب ڈھونڈ رہا تھا. اوپر سے میری ساس میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ عورت کے نصیب سے دولت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی غربت کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرا دیں. وہ میری شوہر کو اپنی بیٹی کی مثالیں دیتی تھی اور کہتی ہے ایک تمہاری بیوی ہے، جب سے ہمارے گھر آئیے الٹے خرچے ہو رہے ہیں، تمہارا کام بھی ختم ہو گیا. مگر آج اپنی دوست کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی ہوئی. مجھے اپنی ساس سے ڈر لگنے لگا تھا جو ایک ہی ساتھ پورے خاندان کو ذلیل کروا سکتی تھی. اس کے سامنے میں کیا چیز تھی؟ اور میں تو اسے بہت اچھا سمجھتی تھی، وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی. لیکن میرے شوہر کو بھی اس کے بارے میں پتا تھا، لیکن میری ساس یہ سب کیوں کر رہی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا. پھر میں نے ایک بہت اللہ والے بندے کے پاس گئی. اس نے حساب کر کے بتایا کہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے. یوں سمجھے کہ وہ عورت جادو کے ذریعے آپ کا نصیب اپنی بیٹی کے گھر بھیج رہی ہے اور اپنی بیٹی کا نصیب آپ کے گھر میں آ رہا ہے. یہ ممکن نہیں، اس میں بہت تضاد ہے، مگر اس بزرگ کا کہنا تھا کہ جادو کے ذریعے یہ عمل ہو جاتا ہے.
میری نند امیر ہوتی جا رہی تھی اور ہم غریب ہوتے جا رہے تھے. آخر میری ساس کو اپنے بیٹے سے کیا دشمنی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا. اسے اللہ والے بندے سے بھی ملوایا، اپنی دوست سے بھی ملوایا اور اس کی پھپھو سے بھی ملوایا. میرا شوہر اسے جانتا تھا مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں جادو کے ذریعے ہر کام کرواتی ہے. اب میری ساس میری شادی والا جوڑا مانگ رہی تھی مگر میں نے دینے سے انکار کر دیا تھا. میرا شوہر کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری شادی والا جوڑا غائب ہو گیا تو پھر میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا. اگلے دن یہی ہوا کہ میری شادی والا جوڑا غائب ہو چکا تھا. میرے شوہر نے ایک اور گھر کرائے پر لیا اور مجھے وہاں لے گیا. میری ساس بہت بولتی رہی لیکن میرے شوہر نے اس کی ایک نہ سنی. اب میں اور میری ساری چیزیں میری ساس سے دور ہو چکی تھی. میرے شوہر کے حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر ایک دن شوہر نے بتایا کہ وہ عورت اس کی سگی ماں نہیں ہے بلکہ اس کی ستیلی ماں. میرا شوہر اس عورت کا سوتن کا بیٹا ہے. اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی مگر اس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے تھے. یہ عورت پہلے اس کی ماں سے نفرت کرتی تھی مگر جب وہ فوت ہوئی تو اس عورت نے میرے شوہر کو پالا تھا اور میری نند اس کی سگی بیٹی تھی. اور جب اس نے دیکھا کہ میری سگی بیٹی غربت میں جی رہی ہے اور میری سوتن کا بیٹا پیسوں میں کھیل رہا ہے، ایک بار پھر اس کے دل میں نفرت کی آگ جل اٹھی تھی. وہ جادو کے ذریعے اپنی بیٹی کو خوشحال اور سوتن کے بیٹے کو برباد کرنا چاہتی تھی. آج میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی. اس کا کہنا تھا کہ اس عورت نے بچپن میں بھی اس پر بہت ظلم کیے تھے. میرے شوہر نے مزدوری کر کے اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا اور جب اچھی جگہ جاب لگی تو یہ عورت کا رویہ میرے شوہر سے اچھا ہو گیا تھا. ہم نے اس جادو کا توڑ اسی اللہ والے بندے سے کروایا تھا. اب ہمارے گھر میں خوشحالی تھی. میرا شوہر ہر مہینے جا کر اپنی ستیلی ماں کو خرچہ دے آتا تھا. وہ میرے شوہر سے معافی مانگتی مگر میرے شوہر کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا. اب میں اور میرے شوہر الگ گھر میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. میری نند کے حالات پھر سے خراب ہو گئے تھے. مجھے اپنی نند سے کوئی دشمنی نہیں تھی. میں تو اس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے. یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر. آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں. شکریہ.